کہانی اردو اسٹوری میں خوش آمدید۔ میری بات سن کر آنٹی کے چہرے پر لالی سی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اور پھر میرے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگی، کب آئے تم؟ تو میں نے کہا، آنٹی بس ابھی آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک نظر کمرے کے باہر دیکھا اور مجھ سے بولی، ماہر کبھی بھی اندر آ سکتی ہیں، اسی لیے پلیز تم اپنی نظروں پر کنٹرول کرو۔ ہم دونوں کے بہتر میں یہی ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کو ہم پر کوئی شک ہو۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے رومانٹک لہجے میں بولا، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا مگر میری نظر خود بخود آپ کا طواف کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ ماہر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو فوراً سے آنٹی ماہر کی طرف دیکھتے ہوئی بولی، بیٹا دوپہر کو مست آنٹی کا فون آیا تھا، لیکن اس وقت آپ سوئی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ضروری کام ہے، اسی لیے آپ ان کو ابھی فون کر لو۔ آنٹی کی بات سن کر ماہر نے پہلے تو مجھے دیکھا اور پھر اپنی ماما کی طرف دیکھ کر بولی، اوکے ماما، اور یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی جاتی ہی آنٹی نے میری طرف دیکھا اور بولی، شکر ہے اس کو کسی بات کا شک نہیں ہوا، ورنہ آنٹی کی یہ بات سن کر میں صوفے سے اٹھا اور ان کے بالکل قریب جا کر بولا، ورنہ کیا؟ وہ مجھے اس طرح اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر گھبرائی ہوئی انداز میں بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں تو بس جی بھر کر آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے تھوڑا سا شرمائی اور پھر بولی، کیا واقعی ہی میں اتنی کیوٹ ہوں یا تم مجھے بنا رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، آپ خود کو میری نظروں سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ان کی طرف جا گیا تو وہ اپنے ہاتھ سے اشارے سے مجھے دور کرتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہو؟ جوان بچی گھر میں ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گی؟ تو میں نے کہا، ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں، مگر ایک دفعہ آپ مجھے گلے لگانے دیں۔ میری یہ بات سن کر وہ صوفے سے اٹھی اور بولی، ایک منٹ، اور ایک آ کر وہ باہر چلی گئی۔ مگر جب وہ واپس آئی تو ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے ان کو گلے لگا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہم الگ ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران آنٹی مجھے بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہارے اتنے قریب آ تو گئی ہوں، مگر اس بات کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، آنٹی آپ بالکل بے فکر رہیں، یہ راز صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اور کچھ ہی دیر بعد میں ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد 2 دن تک کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ان کے گھر نہ جا سکا۔ پھر تیسرے دن آنٹی نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی، آج شام کو تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی خاص تو نہیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے پھر شام کو میرے گھر آ جاؤ، ویسے بھی تم کو دیکھے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ان آنے کی حامی بھر لی۔ پھر شام کو تیار ہو کر میں ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ میرے دستک دینے پر آنٹی نے ہی دروازہ کھولا، مگر انہیں دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ اور ان کو اتنا تیار دیکھ کر میں نے ان سے کہا، آنٹی جی آج تو آپ قیامت لگ رہی ہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ تمہیں اندر داخل ہو گیا، مگر میں نے ادھر دیکھا تو ماہر مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس کی کسی دوست کی برتھ ڈے ہے تو وہ صبح سے ہی وہاں گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں گئی؟ تو وہ بولی، برتھ ڈے پارٹی رات کو ہے، اسی لیے ہم رات کو جائیں گے۔ ماہر تو اسی لیے جلدی گئی ہے کہ وہ اپنی دوست کے کام میں کچھ ہیلپ کر سکے۔ ان کی یہ بات سن کر میں ایک شرارتی انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر میں اس وقت اکیلے ہیں؟ تو وہاں میں سارا ہلاتے ہوئے بولی، اکیلے تو ہیں مگر کوئی بدتمیزی نہیں چلے گی۔ مگر اب تمیز کہاں باز آنے والا تھا، پھر وہی ہونے لگا جو شاید ہونا ہی تھا۔ دھکے لگانے کی وجہ سے میں پسینے میں شربور ہو چکا تھا۔ پھر جب ہم تھوڑا ریلیکس ہوئے تو آنٹی مجھ سے کہنے لگی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا اور یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی کہ آخر تم نے اپنی ضد پوری ہی کر لی۔
اور یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کہنے لگی، اچھا اب تم جاؤ کیونکہ مجھے بھی تیار ہو کر پارٹی میں جانا ہے۔ تو میں بھی اٹھا اور ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے بعد تو جب بھی ان کو موقع ملتا مجھے فون کر کے بلوا لیتے اور میں بھی خوشی خوشی ان کے پاس چلا جاتا، کیونکہ میں ان کو کسی صورت بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ سب کچھ میں صرف ماہر کی وجہ سے ہی کر رہا تھا کہ کسی طرح میں اس تک پہنچ سکوں۔ اور اب مجھے اپنی منزل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ ادھر ماہر بھی اب مجھ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینے لگی تھی اور اس بات کو آنٹی بھی محسوس کر رہی تھی، مگر اب وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہ سکتی تھی کیونکہ وہ تو خود میرے ساتھ، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے ڈکے چپے لفظوں میں کہہ ہی دیا کہ دیکھو تم ماہر سے دور ہی رہا کرو، کیونکہ ایسا ہو کہ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ تو میں نے ان سے کہا، آنٹی ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، ہم تو صرف ایک اچھے دوست ہیں اور بس اسی لیے آپ اس بات کو لے کر بالکل پریشان مت ہو اور میری طرف سے اطمینان رکھے۔ میری یہ بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ میں یہ سب کچھ ماہر کے لیے ہی کر رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے، پھر ایک دن میں حسب معمول آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے موبائل پر ماہر کی کال آئی۔ میں نے اس کی کال دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ آخر آفس ٹائم میں اس نے مجھے کبھی کال ہی نہیں کی تھی۔ پھر جب میں نے کال اٹھائی تو وہ بڑے پیار بھرے انداز میں مجھ سے کہنے لگی، جناب اس وقت فون کر کے میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ تو میں نے کہا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، مگر خیر تو ہے، تم نے اس وقت فون کرنے کی زحمت کیسی کی؟ تو وہ بولی، جناب سب خیریت ہے، بس آپ کو ایک بات کی اطلاع دینی تھی، اس لیے آپ کو اس وقت فون کرنے کی گستاخی کی ہے۔ تو میں نے کہا، ماہر جی فرمائے، کون سی اطلاع دینی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جناب آپ کو یہ بات یاد ہے کہ آپ نے مجھ سے ایک درخواست کی تھی؟ تو جٹ سے بولی، جی جی ماہر جی یاد ہے، اس بات کو میں نے کیسے بھول سکتا ہوں، مگر ابھی تک میری اس درخواست پہ آپ نے نظر کرم نہیں کیا۔ تو وہ بولی، نہیں، یہی اطلاع دینے کے لیے تو میں نے فون کیا ہے کہ جناب آج آپ کی وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اب آپ جتنا جلدی ہو سکے میرے گھر پہنچ جاؤ۔ اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، مگر اس وقت تو میری کوئی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ پھر میں نے جلدی سے آفس کے کام کو خیر آباد کہا اور منہ پر مسکینی طاری کر کے باس کے پاس جا پہنچا اور عرض کی کہ جناب میرے نانا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے، اسی لیے مجھے 2 گھنٹے کی چھٹی عنایت فرمایا جائے۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں۔ میری یہ بات سن کر باس نے میری طرف دیکھا تو باس کو اپنی طرف توجہ پا کر میں نے اپنی آنکھوں کو رونے جیسی شکل دے دی اور ایک ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا، سر میرے نانا، اور اتنا کہہ کر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری اس شاندار ایکٹنگ کا باس پر خاصا اثر ہوا، تو وہ بولے، بزرگ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، تم فوراً جاؤ۔ ان کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں وہاں سے فوراً ہی 9 2 11 ہو گیا اور بائک لے کر سیدھے ماہر کے گھر پہنچ گیا۔ آج بھی اسی طرح آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر بائک سے اتار کر دروازہ کٹکھٹایا۔ دروازہ ماہر نے ہی کھولا تھا۔ اس وقت اس نے ایک کالے رنگ کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، بائک بھی اندر لے آؤ۔ تو میں نے بائک اندر لا کر کھڑی کر دی اور ہم برآمدے میں پہنچ گئے، جہاں پر پہلے سے ہی ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ بیٹھے، میں چائے لے کر ابھی آئی۔ پھر چند ہی لمحے بعد وہ چائے لے کر آئی تو میں نے اس سے آنٹی کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ ماما معاذ کے گھر گئی ہیں، رات تک ہی لوٹے گی۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلو کہ معاذ ماہر کا منگیتر ہے، جس کا ذکر میں نے سٹوری کے پہلے پارٹ میں کر چکا ہوں۔ خیر پھر وہ چائے میز پر رکھ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور میری طرف کچھ ایسی نظروں سے دیکھنے لگی کہ مجھے ایک غزل کے چند مصرے یاد آ گئے۔ چنانچہ میں نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نظر جب اس سے ملتی ہے میں خود کو بھول جاتا ہوں، بس ایک دھڑکن دھڑکتی ہے میں دل کو بھول جاتا ہوں۔ چائے بناتے بناتے اس نے
میری طرف دیکھا اور بولی، بڑی شاعری فرما رہے ہو، خیریت تو ہے؟ نہ تو میں نے اس سے کہا، مس ماہر میں شاعری نہیں فرما رہا، بلکہ تم کو دیکھ کر شاعری خود بخود نکلتی جا رہی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑا سا شرمائی، پھر مسکرا کر بولی، مجھے زیادہ بناؤ مت، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ان باتوں کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور میری طرف بڑھتی ہوئی بولی، لو چائے پیو۔ تو میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور ہم چائے پینے لگے۔ ہمارے کپوں میں ابھی چائے ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا پانی دیکھتی ہی ماہر مست ہو گئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، آؤ نہاتے ہیں۔ اور میرا جواب سننے بغیر اس نے اپنی شال کو کرسی پر رکھا اور بھاگ کر اپنے چھوٹے سے لان میں پہنچ گئی اور دونوں بازو پھیل کر ہلکی ہلکی بارش کا مزہ لینے لگی۔ پھر میری طرف دیکھ کر مجھے بھی اشارے سے اپنے پاس بلانے لگی، تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی پینٹ میں پڑے چیزیں نکالیں جس میں موبائل اور پرس وغیرہ تھا۔ تو میں نے ان کو میز پر رکھا اور شرٹ اتار کر اس کے پاس چلا آیا، تو وہ مجھے دیکھ کر بولی، ایسے ہی آ جاتے، آپ نے شرٹ کیوں اتاری؟ تو میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اس کے بغیر نہانا پسند ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بھی مسکرا دیا اور پھر ایک شرارت بھرے انداز میں میری پینٹ کی طرف اشارے کرتے ہوئے بولی، تو جناب آپ نے یہ بھی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اس کو بھی آپ؟ اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ میں نے جھٹ سے اپنی پینٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو بس مزاق کے طور پر کہا تھا، اور آپ ہے کہ ایک دم سے سیریس بھی ہو گئے۔ تو میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ اس موسم کا بھرپور طریقے سے لطف اٹھا رہی تھی، مگر میرا سارا دھیان اسی کی طرف تھا اور میں مسلسل اس کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کی لون کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ تب وہ مجھے اپنی طرف اس طرح دیکھتے ہوئے بولی کہ میں دیکھ رہی ہوں، آپ کا دھیان بارش کی طرف کم اور میری طرف زیادہ ہے، اسی لیے جناب آپ مجھے گھورنا بند کریں اور بارش کا مزہ لیں۔ دوستو، آپ اس وقت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ بارش کا پانی گرنے کی وجہ سے اس وقت وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ آپ سچ مانیں کہ مجھے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میری اس کیفیت کو وہ بھی پامپ چکی ہے، لیکن اس کی طرف سے ابھی تک مجھے کوئی گرین سگنل نہیں ملا تھا، اس لیے میں ابھی تک اپنی گاڑی کو آگے نہیں بڑھا سکا۔ کچھ دیر ہم ایسے ہی بارش میں نہاتے رہے، پھر ہم جا کر صحن میں لگی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ بیٹے، میں چینج کر کے آئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے زکام ہو جائے۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ماہر کے چلانے کی آواز آئی، تو میں فوراً سے اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ لیکن جب میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور جو منظر میں نے دیکھا، تو میری تو آنکھوں کھلی کی کھلی رہ گئی اور میں وہیں ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ ماہر فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ شاید چینج کرنے کے دوران اس کا پیر سلپ ہو گیا تھا، مگر میں اس کے قریب نہ جا سکا۔ اس نے اپنے شرٹ پر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، تو وہ ایک دم سے اپنے اعصاب میں سمیٹ سی گئی۔ پھر میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میرے پیر میں مونچھ آئی ہے اور مجھ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا۔ تو میں اس کی طرف دیکھے بغیر یہی اس سے بولا کہ تم آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرو، مگر وہ کہنے لگی، مجھ سے بالکل بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ پھر میں نے جیسے ہی دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں نیچے کی طرف جھکا لی، تو پھر مجبوراً میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈالے، تو اس وقت جو میری کیفیت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر جیسے تیسے کر کے میں نے اس کو کرسی پر بٹھا لیا اور نیچے بیٹھ کر اس کا پیر دبانے لگا۔
پھر کچھ ہی دیر میں اس کو آرام آنے لگا اور اس کے پیر کا درد آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ پھر جب وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تو میں اٹھا اور اسے کہنے لگا کہ میں باہر جا کے بیٹھتا ہوں، آپ چینج کر لو، اور یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف چل دیا، مگر میں ابھی دروازے کی طرف پہنچا ہی تھا کہ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگی کہ اتنا کچھ دیکھ لیا تو آپ چینج بھی خود ہی کر دو۔ اس کی یہ کیفیت، اس کی بات سنتے ہی میں وہیں کا وہیں رہ گیا، مگر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں تو اپنے ہوش ہی کو بیٹھا، کیونکہ وہ تو میرے سامنے بالکل ہی۔ پھر اس کو ایسے میں دیکھ کر مجھے اچانک سے ایک شعر یاد آ گیا، تو اس کی طرف بڑھتے ہوئے شعر پڑھنے لگا۔ میں اکثر ہی یہ کہتا تھا اس سے کہ میں پیار کرتا ہوں تم سے، مگر وہ جب بھی پاس بلاتی تھی میں دنیا بھول جاتا تھا۔ میرا شعر سن کر اس کے منہ سے ایک جلترنگ سی ہنسی نکلی، اور اس کی اسی ہنسی کے ساتھ میں اس کی طرف بڑھا۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح انٹرسٹنگ سٹوریز ہر وقت سننے کے لیے ہمارے چینل ہنی سٹوری کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔